السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک کی 3 اہم شخصیات کے بڑے اعلانات اور رد عمل پر۔ شاہی امام پنجاب مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی نے اہم سماجی مسائل پر آواز اٹھائی ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے میڈیا کے سامنے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ ہم 2026 میں ایک بڑی تحریک یعنی آندولن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ تحریک ان لوگوں کے خلاف ہوگی جو مذہب دیکھ کر ماب لنچنگ کر رہے ہیں، مذہب کی بنیاد پر خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں، مذہب کے نام پر مظلوموں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ بھارت میں مذہب کو لے کر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اسے ختم کرنا ہے۔ کچھ مذہبی رہنما مذہب کا خطرہ بتا کر لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے کہ مذہب صرف عقیدہ نہیں بلکہ اپنے کردار کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ 2026 میں ہمارا بڑا ہدف گھریلو تشدد کے خلاف کام کرنا ہے۔ ملک میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جہاں بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ پرتشدد سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہم لدھیانہ سے ایک ایسی مہم شروع کریں گے جو پورے پنجاب میں گھریلو تشدد پر لگام ڈالے گی اور ملزمان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی کوشش کرے گی تاکہ بیٹیاں محفوظ رہ سکیں۔ دوسری جانب حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک بڑے معاملے پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے پریس نوٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے واقعات کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے حیوانیت قرار دیا اور کہا کہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے ملک میں ہونے والی ماب لنچنگ پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیش میں ہونے والا تشدد حیوانیت ہے، لیکن بھارت میں ہونے والے واقعات پر خاموشی کیوں؟ انہوں نے اڑیسہ، بہار اور کیرالہ میں بے گناہ افراد کے قتل اور کرسمس پر گرجا گھروں پر حملوں کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا بنگلہ دیش پر تو بات کرتا ہے لیکن اپنے ملک میں ہونے والے ظلم پر خاموش رہتا ہے۔ آخر میں حضرت مولانا محمود مدنی کے حوالے سے خبر ہے کہ انہوں نے دہلی میں علماء کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی جس میں نئی نسل کے ایمان کے تحفظ کو موجودہ دور کی سب سے بڑی ذمہ داری قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مکاتب صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ قوم کے مستقبل کی ضمانت ہیں۔ انفرادی کوششوں کے بجائے اجتماعی نظام کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء ہند کا ہدف ہے کہ ہر علاقے کے تمام بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑا جائے اور کم از کم 5 مزید مکاتب کو منظم کیا جائے۔ اس اجلاس میں مولانا حکیم الدین قاسمی اور مفتی سید محمد عفان منصور پوری نے بھی خطاب کیا اور والدین و اساتذہ کی مشترکہ ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، ان 3 خبروں کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔